شریعت اسلامیہ نے زندگیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو یہ 3 قسم کی زندگی ایک انسان پاتا ہے۔ پہلی وہ زندگی جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، دوسری وہ زندگی جو مرنے کے بعد آخرت سے پہلے ہم بیچ کا وقفہ گزاریں گے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور تیسری وہ زندگی جو آخرت کی ابدی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ 2 زندگیاں یہ جو ہے مختصر ہے، یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، جو اس دنیا کی زندگی، اور برزخ کی زندگی موت کے بعد دنیا واپس آخرت میں اٹھائے جانے سے پہلے، اور وہ زندگی جو آخرت کی ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کی تکلیف بڑی ہی شدید ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، اس کے لیے تیاری کر لیجئے، اس کے لیے اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے کے بارے میں غور کر لیجئے۔ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، کیا اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کا کچھ حصہ میں نے رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی اس موت کو یاد کیا کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، خبر اور آخرت کو یاد کرتے، بحقی کی روایت ہے، خبر اور آخرت کو یاد کرتے اور اتنا روتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر 2 کالے نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کی بہنے سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خبر اور آخرت کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر 2 نشان پڑ گئے تھے جہاں آنسو جس سے بہتے۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا خبر کا جب معاملہ آتا تھا۔ اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو ہے موت اور برزخ کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا کہ رسول اللہ نے جب موت اور برزخ کی حالات اور قبر کے حالات بتائے تو وہ زار و خطار رونے لگے اور کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، انسان ہی نہ ہوا ہوتا میں پیدا، ایک جھاڑ ہوتا اور کوئی جو ہے کاٹ دیتا مجھے۔ اس طرح کے احوال ہے اور یہ صحابہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل اس روایت کو لاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے موت کا جب وقت آیا زار و خطار رونے لگے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کا ڈر ہے، کیا دنیا کے جانے کا ڈر کرتے ہو؟ تو کہا نہیں، میں دنیا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، یا دنیا ہاتھ سے جائیں گی اس وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ راستہ بہت لمبا ہے، طویل ہے، زاد راہ سامان راہ بہت کم جمع کی ہے میں نے، راستہ جو گزارنا ہے بہت طویل ہے اور راستے کا سامان بہت قلیل میں نے جمع کیا ہے، اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں اور راستہ جو مجھے طے کرنا ہے بڑا ہی طویل اور لمبا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس نے ایسے ٹیلے پر رات گزاری ہے، شام گزاری ہے کہ جانتا نہیں ہے آگے جنت ہے یا جہنم ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر رات گزاری، شام گزاری ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں آگے جنت ہے میرے لیے یا جہنم ہے۔ یہ تھا صحابہ کا معاملہ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے تعلق سے آتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے تھے موت کے تعلق سے اور کہتے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے۔ اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف، اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے۔ یہ کوئی ایک انسان کو آروں سے چیرے ایسی اذیت دہ چیز ہے، کینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اور پھر کہتے تھے ہانڈیاں میں ابالنے سے زیادہ ہڈیوں کو اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اگر مردہ اٹھ کر انسانوں کو بتا دے کیا تکلیف اس نے محسوس کی تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے آرام بند کر دو گے اور ہنسنا چھوڑ دو گے۔ یہ تکلیف اور یہ کیفیت، یہ حالات ایک شخص کی موت کے وقت ہوتی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی کے انتقال میں تشریف فرماتے چلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بازو بیٹھے تھے اور خبر کو دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی سے نکل کر نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے طرف اشارہ کیا، ہم نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ہولناکیاں بتا دی،
وہ خوف کا منظر بتا دیا کہ اے لوگو، اے میرے بھائیوں، اس چیز کی پہلے سے تیاری کرو، لمثل ھذا فعدوا، اس میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت اور جو مرض آپ کو ہوا، جس مرض میں آپ مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہوا، وہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اور شدت تھی، آپ اس تکلیف اور شدت کو برداشت نہ کر سکتے، کبھی وضو کرتے، کبھی سر پر پانی ڈالتے، کبھی چہرے پر پانی مارتے، کبھی داڑھی کو پانی سے بھگاتے۔ تکلیف اور بے چینی اور اضطراب، جو پریشانی ہوتی ہے انسان کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت، آپ کے انتقال کی جو بات بتا رہا ہوں میں، تو کہتی ہے اس اضطراب میں تھے، اس پریشانی اور تکلیف میں تھے کہ آپ کبھی چہرے پر پانی ڈالتے اور کبھی اپنے داڑھی کو بھگاتے، کبھی چادر کو سر پر اوڑھ لیتے اور کبھی نیچے اتار دیتے۔ اور پھر فرماتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ پاک ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنے آقا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف کو دیکھا، اس کے بعد میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی تکلیف بڑی شدید آئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں، میں ان لوگوں پر بڑا تعجب کرتا ہوں، ان کے معاملے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جن کی ہوش عقل سلامت ہوتی ہے، موت کی بیماری میں ہوتے ہیں، لیکن وہ موت کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ ابھی ان کی ہوش و حواس ٹھکانے ہیں تو یہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ موت کی کیفیت یہ ہے، موت کی تکلیف یہ ہے۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا پر موت کا وقت آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا نے ان کو انہی کا جملہ یاد کروایا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں ان پر بڑا حیران ہوتا ہوں جن پر جب موت آتی ہے ان کی ہوش و حواس ٹھکانے ہوتی ہے، وہ کیفیت بیان نہیں کرتے۔ عمر بن عاص ابن عباس کا جملہ سن کر رضی اللہ عنہم اجمعین ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں موت کی تکلیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس یوں سمجھو جیسے آسمان زمین پہ ٹوٹ کے گر چکا ہے اور میں آسمان اور زمین کے درمیان پسا ہوا، میرا پیٹ کھجور کے کانٹوں سے بھر دیا گیا ہے اور میرا سانس سوئی کے ناکے سے ہو کر، اس باریک سوراخ سے ہو کر میں سانس لے رہا ہوں۔ آسمان زمین پہ گر چکا ہے اور میں اس کے درمیان مسل دیا گیا ہوں، پیٹ میرا کھجور کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور میں اتنی مشکل سے سانس لے رہا ہوں گویا یہ سانس سوئی کے ناکے سے ہو کر آ رہا۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اپنی توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے۔ لوگوں کے جنازوں کا اعلان سننے والوں، فلاں ابن فلاں مر گیا، آج تم کسی کے جنازے کا اعلان سنتے ہو، کل کوئی تمہارے جنازے کا اعلان سنتے۔ آج تم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے ہو، کل کوئی تمہارے جنازے کو کندھا دے گا۔ آج تم کسی کو کفن دیتے ہو، کل کوئی تمہیں کفن دے گا۔ آج تم کسی کو قبر میں اتارتے ہو، کل کوئی تمہیں اتارے گا۔ آج تم کسی کے یتیم کے آنسو صاف کرتے ہو، کل تمہارے یتیموں کو بھی کوئی چپ کرائے گا۔ اس موت نے آنا ہے، اس موت کی سختی بڑی شدید ہے، اس موت سے بچ کوئی نہیں سکتا، اس موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت کی تکلیف بڑی ہی شدید ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ اس کے لیے تیاری کر لیجئے، اس کے لیے اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے کے بارے میں غور کر لیجئے۔ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں،
کیا اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کا کچھ حصہ میں نے رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی اس موت کو یاد کیا کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی۔ لوگوں، جب یہ موت برحق ہے، جب اس موت سے فرار ممکن نہیں ہے، تو سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، میں اور آپ کس طرح کی موت کو گلے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔